ایک بار وضو فرما رہے تو کسی نے دیکھا کہ حضرت عثمان وضو کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. آدمی کوئی ہے نہیں، کوئی بات کرنے والا ہے نہیں کہ جس کے سامنے آدمی ہنسے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت عثمان ہنس رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوئے، اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ ہنس رہے تھے، مسکرا کیوں رہے تھے؟ کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اسی طرح سے وضو کے دوران مسکراتے دیکھا، اس لیے ایسا کر رہا. اتباع کا یہ حال تھا. ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے اور گھر سے گوشت منگوایا، مسجد میں ہی تناول فرمایا، کھایا، اور پھر کھانے کے بعد کلی کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ارشاد فرمایا، اسی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے نیا وضو نہیں فرمایا، پرانے ہی وضو کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آج یہ کام کیا ہے. تو اتباع نبوی کا یہ حال تھا. اور خوف خدا مت پوچھئے کیا حال تھا کہ اکثر قبرستان سے جب بھی گزرتے تھے تو روتے تھے، جنازے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، آخرت کا تذکرہ چھیڑتا تھا تو اس سے بہت روتے تھے. اتنے روتے بس اوقات داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آخر اس میں کیا چیز رکھی ہے آخرت کے تذکرے میں؟ جنازے کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. یہ ہم اپنے میت کو ڈال کے آ جاتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ بس مٹی میں دبا کے آگے. نہیں، اب یہ جنت ہے اس کی یا اس کی جہنم ہے. اگر یہ نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، تو یہی جو مٹی کا ڈھیر ہمیں دکھائی دیتا ہے حقیقت میں اس کے لیے یہ جنت ہے. اور اگر یہ بد ہے، برا ہے، تو یہی جو مٹی کا ڈھیر ہمیں دکھائی دیتا ہے یہی اس کی جہنم ہے. اندر آگ جل رہی ہے، آپ کھل کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ عالم برزخ ہے. برزخی زندگی کے احوال ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک اس معاملے کو تمہارے سے مخفی رکھے. اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا کہ اللہ پاک آپ کو قبر کے احوال دکھاتا کہ کیا ہوتا ہے. والذی نفسی بیدی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر کے احوال جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائیں، لضحکتم قلیلا، تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، ولبکیتم کثیرا، اور تم رونے لگ جاؤ، ولخرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ، اور تم جنگلوں کو نکل جاؤ اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشاس، اور تم نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ دو، اور تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو. اگر وہ احوال جو قبر کے مجھے معلوم ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری یہ کیفیت بن جائے، تم برداشت نہ کر سکو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد، اس لیے کہ ان ارشادات پر ان لوگوں کا ایمان تھا، ان فرمانوں پر ان کا ایمان تھا، ان اقوال پر ان کا ایمان تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام کے فرمان کو دیکھنے سے زیادہ یقین رکھنے والے تھے، دیکھنے سے زیادہ. وہ اپنی نظروں کے، اپنی آنکھوں کے مشاہدات کو جھٹلا دیتے تھے. نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مقابلے میں ان کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات تھی اس بات پر وہ یقین تھا جو دیکھی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نے بتایا یہ زیادہ حق ہے، ہمیں جو نظر آ رہا وہ غلط ہے.
اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یہ خوف کا حال تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو یاد کریں۔ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے، اس قبر سے سوال ہوگا، وہاں پالا پڑنا ہے ہر انسان، چاہے محل میں رہ رہا تو جب بھی آخری مقام وہی قبر ہے، چاہے ایک جھونپڑے میں رہ رہا جب بھی آخری مقام دونوں کا برابر ہی ہے۔ ابتدا جیسی کیسی بھی ہو، انتہا دونوں کی ایک ہی ہے، مٹی ہی مٹی ہے۔ کس چیز پر انسان غرور کرے، کس چیز پر انسان تکبر کرے کہ انتہا اس کی مٹی، ابتدا ایک پانی کا قطرہ، ناپاک قطرہ، اور انتہا مٹی کا ڈھیر ہے، بیچ میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس زندگی پر آدمی کیوں گھمنڈ کرے؟ مال آ گیا، اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ طاقت ہے، اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ عزت ہے، اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، اقرار کروایا، یہ کہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کچھ نہیں۔ قارون تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میرا ہے۔ جب اس نے میرا ہے یہ کہا، اسی میرے کے اندر ہی دھنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ اس بات نے، اس بول نے اس کو ایسا ہلاک کر دیا اور پکڑ لیا۔ فرعون نے کہا لی ملک مصر وہذہ الانہار، ارے صاحب ملک مصر میری سلطنت ہے، یہ نہریں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ دریا یہ میرے حکم سے چلتا ہے۔ وہی دریا جس کو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، وہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔